الف اللہ چمبے میرے من آج ہمیں یہ تحریکی پودا اپنی اسی جوانی میں نظر آ رہا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوک در جوک اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ آپ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے مقاصد کو، اس کی غرض و غایت کو، اس کے مشن کو، اس کی تعلیمات کو اگر آپ ایک لفظ میں سننا چاہیں تو وہ ایک لفظ یہی ہوگا: عالمگیر امن۔ جب ہر طرف اسلحہ ساز فیکٹریاں لگ جائیں، جب انسانوں کی، یہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں، مجھے بتائیے یہ چڑیا اور ہرنوں کے شکار کے لیے بنایا جا رہا ہے اسلحہ؟ سیٹلائٹ ویپنائزیشن، اسپیس نیوکلیئرائزیشن، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ کس کی تباہی کا سامان ہے؟ یہ کس کی تباہی کے لیے بنائے جا رہے ہیں؟ میری تباہی کے لیے، یہ آپ کی تباہی کے لیے، یہ انسانوں کی تباہی کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ جب مجھے نہیں پتا کہ میرے دل میں کون جلوہ فرما ہے تو پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے سامنے والے کے دل میں کون ہے۔ جب مجھے پتا ہوگا کہ میرے دل میں رب ذوالجلال ہے، مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ سامنے والا بھی اپنے آدم ہے، اس کے دل میں بھی اللہ کی ذات ہے۔ تمام عالم انسانیت کو میری یہ دعوت ہے کہ آئیے اور خدارا آج انسانیت کے اس پیغام کو سمجھیے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میرا پروردگار کہہ رہا ہے میں تیرے اندر جلوہ فرما ہوں، اور ہم باہر بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی سیکولرزم کے نام پہ، کبھی سوشلزم کے نام پہ، کبھی کیپٹلزم کے نام پہ، کبھی فیوڈلزم کے نام پہ۔ ان تمام ازموں کو چھوڑو، اور جو سب سے بڑا ازم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر کے طالب حق بود من حاضرم، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اللہ کی ذات کا طالب ہے، آپ فرماتے ہیں من حاضرم، سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ یہ ابتدا تا انتہا یکدم برم، اللہ کی سچی طلب لے کے آنا تیرا کام ہے، اور ابتدا سے لے کے انتہا تک تجھے خدا کی ذات سے وصل عطا کر دینا، یہ سلطان باہو کی ذمہ داری ہے۔ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حکم ہے، امر ہے قرآن کا، امر ہے وَاعْتَصِمُوا، امر ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، امر ہے نہیں پڑھنا تم نے فرقے میں، پکڑ لو اللہ کی رسی۔ جو فرقوں کی بات کرتے ہیں، جو مسلک کے نام پہ عوام کو لڑاتے ہیں، جو فرقوں کے نام پہ خود کچھ جیکٹیں پہنا دیتے ہیں، جو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ فرقے، کیا یہ وارداتیں، کیا یہ اسلام کے نام پہ دکانیں، کیا یہ دور نبوت میں تھیں؟ فلسطین میں گرنے والے بم ہوں، یا کشمیر میں گرنے والے بم ہوں، یا عراق میں گرنے والے بم ہوں، یا افغانستان میں ہونے والی کارپیٹ بمنگ ہو، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ کون ہے، وہ فقط یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی طلبہ کو کا گھر ہے، یہ کسی مسلمان کا گھر ہے۔ اور اس تقسیم کا نقصان، اس تفریق کا نقصان، اس فرقہ بندی کا نقصان وہ براہ راست گنبد خضرا کو ہو رہا ہے، وہ براہ راست وہ ناموس رسول کو ہو رہا ہے، وہ براہ راست وہ ابرو مصطفیٰ کو ہو رہا ہے، اس فرقہ بندی کا نقصان۔ اور جو جہاں پہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اگر حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کا عہد رکھتے ہو تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اس تقسیم اور تفریق کو چھوڑ دو۔ منصف ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، اور کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔
میری اساس نہ شیعیت ہے، نہ بریلویت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ وہابیت ہے، میری شناخت اسلام ہے، اور میری شناخت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ ماں سرگردہ یک نو بہارین، کیوں کہ ہم بطور ملت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے سائے میں پلے ہیں. اس لیے چاہے یونس کا مسلمان ہو، افریقہ کا مسلمان ہو، اسپین کا مسلمان ہو، امریکہ کا مسلمان ہو، انڈیا کا مسلمان ہو، افغانستان کا مسلمان ہو، کینیڈا کا مسلمان ہو، چائنا کا مسلمان ہو، جہاں کا بھی مسلمان ہو، اس کے اوپر نہ کوئی حد لگتی ہے نہ کوئی قید لگتی ہے. وہ ایک ملت ہے، وہ ایک ملت ہے، وہ ایک ملت ہے. پاکستان کے ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے عدم استحکام کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی بقا کو مشکوک سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے بھی شرمندہ کیا. وہ آج بھی شرمندہ ہیں، وہ کل بھی شرمندہ ہوں گے. پاکستان باقی رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان باقی رہے گا، اور یہ اسلام کا قلعہ ہوگا، یہ اسلام کی بجا ہوگا، اور یہ امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، اور یہی پاکستان ہوگا. اسی کے دارالحکومت سے، اسی کے دارالخلافت سے وہ ورلڈ آرڈر جاری ہوا کریں گے، اور یہ دنیا کی سپر طاقت ہوگا. اور یہ لوگ جو پاکستان کی اس نظریاتی اساس سے منکر ہیں، جو پاکستان کے اس نظریاتی اساس کو نہیں مانتے، جو پاکستان کی اس نظریاتی اساس سے باغی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب اس نظریے کی ضرورت نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اب فرسودہ ہو چکا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اب پرانا ہو چکا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں. آپ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کو اجاڑا، جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کنبے برباد کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے خوشیاں چھین لی. اور یقین رکھیں، اور اس بات پہ حضرت صلاح وہ ایمان رکھیں کہ یہ پاکستان یہ اللہ کے فرشتوں کی بشارت ہے، اور وہ بشارتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حضور اسی طرف دیکھ کے اپنے سینے سے آپ کپڑا اٹھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے مشرق سے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور حضور کی اس بشارت کی تکمیل پاکستان کی صورت میں ہوئی. دو قومی نظریہ تو 1947 میں ادھورا تھا، اب آ کے پورا ہو. اس لیے ہمیں جو کوشش کرنی ہے، ہمیں پٹھانوں کے لیے نہیں لڑنا، ہمیں پنجابیوں کے لیے نہیں لڑنا، ہمیں بلوچوں اور سندھیوں اور مہاجروں کے لیے نہیں لڑنا، ہمیں شیعہ کے لیے، سنی کے لیے، وہابی کے لیے نہیں لڑنا، ہمیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لیے نہیں لڑنا. ہمیں لڑنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے لڑنا ہے. کیوں؟ ہمارا نظریہ وہی ہے، ہماری زندگی وہی ہے، ہمارا فلسفہ حیات وہی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے پتا ہے اس بات کا کہ آپ میں بہت سے حضرات آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یہ توقع نہیں رکھتے ہوں گے کہ ایک روحانی خانوادے سے تعلق رکھنے والا، ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھنے والا وہ اس قدر تلخ باتیں یہاں پہ کرے گا، وہ اس قدر کڑوی باتیں یہاں پہ کرے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخ ضرور ہوں گی، یہ ترش ضرور ہوں گی، یہ کڑوی ضرور ہوں گی، مگر یہ آج وقت کی ضرورت ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، آج بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ایک طبقہ وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، ایک طبقہ اپنی روزی کی جنگ لڑتے ہوئے اس امت کو مسلسل تقسیم اور تفریق کر رہا ہے. ہمیشہ صوفیاء کرام نے اس ملت کی ڈوبتی ناؤ کو بچایا ہے، اور آج بھی سلطان العارفین کے آستانے سے یہ جماعت یہ پیغام لے کے نکلی ہے کہ آؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ پرچم ہے، اور بلا تفریق و تقسیم اس پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ.